پر ایک بار بھی درود پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر جب یہ امت اپنے نبی کے اوپر درود نہیں بھیج سکتی ہے تو پھر یہ امت نبی کے مقام کو کہاں سمجھ سکتی ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، مولانا غلام نبی کشمیری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ ابو جہل ہمارے نبی کا چچا ہے، اور اس کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے نبی کو تکلیف دینے میں اس نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، کوئی بھی ایسا حربہ نہیں تھا جو اس انسان نے ہمارے نبی کے لیے استعمال نہ کیا ہو. قدم قدم پہ وہ تکلیفیں دیتا تھا، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ نبی کو پریشان کرنے میں ہمیشہ لگا رہتا تھا. اور اس نے ایک بار تو انتہا کر دی. مولانا نے واقعہ لکھا ہے ہمارے نبی کو اس دنیا سے ختم کرنے کا اس نے پلان بنا لیا کہ کسی بھی حساب سے نبی کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے. اس نے ایک گہرا کنواں کھودا اور کنواں اور گڑھا کھودنے کے بعد وہ بیمار بن کے گھر میں بیٹھ گیا. مولانا نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہے ابو جہل، ہے ہٹ دھرم، ہے پکا نافرمان اور پکا بے ایمان انسان ہے، لیکن اس انسان کے دل میں بھی ہمارے نبی کے اخلاق کا جو بھی مظاہرہ تھا اس انسان نے دیکھا تھا، اور ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں وہ اچھے سے واقف تھا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے ہیں. اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو ابو جہل ہٹ دھرم بھی ہے، پکا نافرمان بھی ہے، پکا بے ایمان بھی ہے، لیکن ہمارے نبی کے اخلاق کیسے ہیں وہ ابو جہل جانتا ہے. اس نے گڑھا کھودا، کنواں کھود لیا اور ہمارے نبی کو تکلیف دینے کے لیے وہ بیمار بن کے گھر میں بیٹھ گیا اور بیماروں جیسی شکل بنا لی اور اطلاع دلوا دی. اس کو معلوم تھا کہ جب ہمارے نبی کو پتہ چلے گا یا محمد کو پتہ چلے گا کہ تمہارے چچا بیمار ہیں تو وہ تیمارداری کے لیے ضرور آئیں گے. بیمار کے عام انسانوں کی بیماروں کی عیادت کے لیے تو نبی جاتے ہی تھے، یہ تو ہے چچا ابو جہل، تو پھر کیوں نہیں جائیں گے؟ ابو جہل بیماروں جیسی شکل بنایا اور چادر وغیرہ اوڑھ کر کے بیٹھ گیا، اور بیچ میں وہ گڑھا ہے. جس راستے سے آنا ہے اسی راستے میں وہ ابو جہل نے گڑھا کھود کے بیٹھا ہوا ہے، اور اوپر سے کھجور کے تنے اور کیا کیا ساری چیزوں سے اس کو ڈھانک دیا تاکہ پتہ نہ چلے. اور اس کی سوچ یہ ہے کہ جب وہ میری عیادت کے لیے آئیں گے اور اسی راستے سے آئیں گے ان کو گڑھا نہیں دیکھے گا، اور جیسے ہی وہ گڑھے میں جائیں گے اس میں ڈوب جائیں گے، اس میں گریں گے. وہ تکلیف دینے میں یہ بھی حربہ اس نے استعمال کر لیا، یعنی آپ کی جان لینے پر بھی وہ تل گیا. جان لینے پہ بھی تلا ہے لیکن نبی کے اخلاق سے وہ اچھے طریقے سے واقف ہیں. نبی کو اطلاع ہوئی ہمارے نبی آ رہے ہیں، اور جیسے ہی گڑھے کے قریب پہنچے ہیں جبریل امین اوپر سے آئے ہیں اور سارے حالات سے واقف کر دیے. جبریل امین نے سب بتلا دیا، یہ جو تمہارے چچا ہیں یہ بہت بڑے ڈھونگی ہیں، یہ بیمار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے اس نے ایسا طریقہ استعمال کیا ہے. آپ کے راستے پہ اس نے کنویں کو کھودا ہے
اور گڑھے کو کھود دیا ہے اور اس کو اوپر سے ڈھک دیا ہے، مٹی کو ڈال دیا ہے تاکہ آپ جب جائیں تو آپ کو پتہ نہ چلے اور آپ ناواقفیت میں اپنے قدم کو اسی گڑھے میں ڈال دیں گے، رکھ دیں گے، اور جیسے ہی رکھیں گے آپ نیچے چلے جائیں گے، لہذا آپ آگے مت جائیے۔ جبریل امین کے بتلانے پہ ہمارے نبی واپس ہو گئے۔ اب جیسے ہی واپس ہوئے تو ظاہر سی بات ہے شریر کی جو شرارت ہوتی ہے اس کو تو ٹھیس پہنچے گی ہی۔ اب وہ شکار میں بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے آئیں گے وہ نیچے گریں گے۔ اب جیسے ہمارے نبی واپس ہوئے تو اس کے دل میں کھلبلی مچی، وہ بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا، بھاگا بھاگا آیا، نبی کے پیچھے جانے لگا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچا وہ خود ہی اس گڑھے میں گر گیا۔ کھودا کس کے لیے تھا اور تباہ کس کو کرنا چاہتا تھا؟ وہ کھودا ہمارے نبی کے لیے تھا، کنواں بنایا جو تھا ہمارے نبی کے لیے بنایا تھا، لیکن ہمارے نبی بچ گئے، اللہ نے بچا دیا، اور یہ ابو جہل خود جا کر کے اس میں گر گیا۔ اس کے حوارین جتنے تھے، اس کے ماننے والے جتنے تھے، اس کے پیچھے لوگ جتنے لوگ تھے، وہ سب کے سب حتی الامکان کوشش کیے اس کنویں سے نکالنے کی۔ کبھی رسی ڈالتے ہیں تو رسی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی اور بھی کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی فیل ہو جاتا ہے، اور وہ اسی کنویں میں ہے، وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے دل نے سچی گواہی دی کہ اگر اس گڑھے سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ محمد ہی ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا ہے کون؟ پکا بے ایمان اور ہے پکا دشمن، لیکن اس کے دل نے یہ گواہی دی کہ اگر مجھے اس کنویں سے آج کوئی نکال سکتا ہے تو وہ محمد کی ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں نکال سکتا ہے۔ پیغام بھجوایا گیا، ہمارے نبی واپس آئے۔ یہ بھی حسن اخلاق، اور ہمارے نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ یوں ہی قرآن تھوڑی کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اور خود نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جتنے اخلاق اللہ نے تمام انبیاء کو دیے تھے ان سارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے مجھ اکیلے کو بھیجا ہے۔ ان تمام لوگوں کے اخلاقوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو آپ تو تھے ہی صاحب اخلاق، اور پھر جو ڈوبا ہے، جو اس میں گڑھے میں گرا ہوا ہے، تو وہ نبی کا چچا ہی ہے۔ آپ دنیا کے انسانوں کے بارے میں اگر اچھائی سوچ سکتے ہیں تو اپنے چچا ابو جہل کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتے؟ اختلافی روایات ہیں، بعض میں آتا ہے کئی بار گئے، بعض میں آتا ہے 200، بعض میں آیا 300، بعض میں آیا ہے کہ 700 بار ابو جہل کے دروازے پہ گئے ہیں ہمارے نبی۔ آج تو ہم سے کوئی بول دے کہ فلاں آدمی کو سمجھانے کے لیے چلے جاؤ، اور وہ ایک بار کوئی کڑوی کسوٹی سنا دے تو پھر ہم دوبارہ جائیں گے سلام کرنے کو۔ لیکن ہمارے نبی کو تانے بھی دیے گئے، الٹی سیدھی باتیں بھی کہی گئی، اور وہ آپ ہمارے نبی سنتے بھی رہے، باوجود اس کے آپ اس کے دروازے پہ کئی بار گئے۔ دین کے کاموں کو کرنے والوں کے لیے نبی جیسا ذہن بھی بنانا پڑے گا کہ قدم قدم پہ ان کو دشواریاں آئیں گی، کڑوی اور کسوٹی سننے پڑیں گی، اور الٹی سیدھی باتیں کانوں میں آئیں گی، پھر بھی اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کرتے ہیں تو پھر وہ آگے نکل سکتے ہیں، اور اگر وہ سن کر کے وہیں پہ بیٹھ گئے وہ تو تھک ہار کے وہ بیٹھے ہی جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی جیسا ذہن بھی ہمیشہ بنانا پڑے گا اور ہمیشہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ہمارے نبی اس کے پیغام پہ واپس آئے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں روایت میں آیا ہوا ہے کہ ہمارے نبی نے کنویں میں ہاتھ ڈالا، ابو جہل نیچے تھا، اور جہاں پہ تھا ہمارے نبی کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔
اور اس کو اوپر نکال لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل تو کنویں میں تھا، اگر وہ تحت الثری میں بھی ہوتا ہمارے نبی اوپر سے ہاتھ کو ڈالتے، ابو جہل کو تحت الثری سے بھی نکال دیتے۔ لیکن ابو جہل کو نکالنے سے پہلے ہمارے نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ چچا میں اس گڑھے سے تو آپ کو نکال لیتا ہوں اور نکال لوں گا، لیکن باہر نکالنے کے بعد تم میرے نبی ہونے کی گواہی تو دے دو گے نا؟ اس نے کہا میں مان لوں گا، پڑھ لوں گا تیرے حکم کو اور میں گواہی بھی دے دوں گا۔ ہمارے نبی نے جیسے ہی ابو جہل کو اوپر نکالا اور اندر سے باہر کیا، وہ ابو جہل اوپر آنے کے بعد اور گڑھے سے اوپر نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ پہلے تو مجھے تیرے جادوگر ہونے کا مجھے شک تھا، اب تو یقین میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے جادوگر سمجھتا تھا، لیکن اب تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ ہٹ دھرمی اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ آج ہم بھی سنتے ہیں، نبی کے واقعات بھی سنتے ہیں، نبی کی زمان حیات بھی آتی ہے، نبی کی سیرت بھی آتی ہے، نبی کی صورت بھی آتی ہے، نبی کے اقوال بھی آتے ہیں، نبی کے افعال بھی آتے ہیں، قرآن کے اعتبار سے بھی، حدیث کے اعتبار سے بھی، قول کے اعتبار سے بھی، فعل کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے ہمارے کانوں میں صدائیں آتی ہیں، لیکن سنتے سنتے ہم اتنے انسنے ہو گئے کہ ہمارے نبی کی کوئی بھی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اس نے تو کہہ کے یہ کہا کہ تو پہلے جادوگر تھا، میں یہ سمجھتا تھا، لیکن اب تجھے دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا۔ لیکن اس نے زبان سے کہا، آج ہم اور آپ اپنے فعل سے اپنے نبی کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور پھر اپنے